بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدلیل علی ما ذہبنا الیہ وجہان۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ امامت بالنص ہے، امام کو منتخب کرنا اللہ کا کام ہے، امام کو معین کرنا اللہ کا کام ہے۔ زبان رسالت سے اللہ خود بیان فرماتا ہے کون امام ہے، پھر جو منصوص ہوتا ہے وہ اپنے بعد والے امام کو بیان کرتا ہے۔ یہ ہمارا اصل موضوع ہے، لہذا ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ جس کو لوگ جمع کر کے بنا لیں فلاں فلاں، نہ، ہمارا یہ کہتے ہیں۔ کیوں آپ کہتے ہیں کہ امامت بالنص ہے؟ جب امام لوگوں کا ہونا ہے تو لوگوں کو یہ اختیار کیوں نہیں؟ کچھ بات ہم نے کل کی تھی کہ اگر امام کا کام فقط دنیاوی امور میں رہنمائی کرنا، رہبری کرنا، حکومت دنیاوی ہوتی پھر تو بات بن سکتی تھی کہ وہ اپنا رہبر خود بنائے جیسے ہم لوگ بناتے ہیں، لیکن امام کا کام فقط امور دنیاویہ سے نہیں، امام نے ہماری ہدایت جہاں دنیاوی امور کے بارے میں کرنی ہے وہاں آخرت کے امور بھی ہم نے سنوارنے ہیں امام کی ہدایت کی روشنی میں۔ تو آخرت کے امور تب سنور سکتے ہیں، اس کے بارے میں صحیح ہدایات ہمیں تب مل سکتی ہیں جب وہ امور آخرت سے خود بھی آشنا ہو۔ تو یہ بات ہم نے کل کی تھی۔ آج فرماتے ہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ امامت بالنص ہے، امام کو معین کرنا ہماری ذمہ داری نہیں یا ہم کر ہی نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں دو وجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، بڑی پیاری دلیل ہے، اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو لطف آئے گا۔ پہلی وجہ، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ امام معصوم ہونا چاہیے، ٹھیک؟ عصمت کوئی ایسی شے نہیں کہ جسے ہم ظاہری طور پر دیکھ لیں کہ کسی انسان کی پیشانی پہ لکھا ہو کہ یہ معصوم ہے، نا۔ عصمت ایک باطنی قوت کا نام ہے، اور وہ باطنی قوت کو جاننا وہ صرف اللہ تبارک و تعالی، یعنی جس نے وہ قوت باطنی عطا فرمائی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ عصمت والی قوت میں نے کس کس کو دی ہے۔ تو پس جب امام کے لیے معصوم ہونا شرط اور عصمت وہ شے ہو جو سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جان سکتا، چونکہ یہ امور باطنیہ میں سے ہے، تو لہٰذا امام کی تعیین بھی اللہ کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ کون معصوم ہے اور ان میں سے کون امام ہے۔ ہاں، اگر آپ عصمت کو نکال دیں جیسے لوگوں نے نکال دیا پھر کوئی ٹینشن نہیں، پھر وہ بے شک اپنا جس کو چاہیں معین کرتے رہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم عصمت کے قائل ہیں۔ دوسری وجہ بڑا انداز بہترین فرماتے ہیں، دوسری وجہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت عملی ہے۔ بہترین انداز فرماتے ہیں، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت پر، مسلمانوں پر اتنے مہربان تھے، اتنے شفیق تھے، اتنے محبت کرنے والے تھے کہ انہوں نے مستحبات و مکروہات و مباحات تک بھی لوگوں کو بیان کر دیے۔ انہوں نے تو یہ بھی بیان کر دیا کھانا کیسے کھانا ہے، یہ بھی بیان کر دیا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کیسے ہے، یہ بھی بیان کر دیا کہ معاملات لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کیا کرنی ہے، الی آخری،
کون سا شعبہ زندگی ہے کہ جس کے بارے میں اس محبت کرنے والے اس رحمت للعالمین کے مصداق نے قوم کے لیے امت کے لیے بیان نہ کیے ہوں؟ ان کی سیرت طیبہ تو یہ تھی، اگر کچھ دنوں کے لیے وہ مدینے سے باہر جاتے جنگ کے سلسلے میں یا کس سلسلے میں، تو کسی کو انچارج بنا کے جاتے، لوگوں کہتے کہ جو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے اس کی طرف رجوع کرنا۔ تو جو اس انداز کا مالک ہو، جس کی سیرت ایسی ہو، کیا وہ خلافت جیسے مسئلے کو بیان کر کے نہیں جائے گا؟ یعنی وہ عظیم ہستی، وہ ہمارے شفیق پیغمبر جو ذرا ذرا سی چیز ہمیں سمجھا کر گئے، کیا خلافت جیسا اہم مسئلہ وہ ویسے چھوڑ کر چلے گئے اور کہا باقی ساری چیزیں تو میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، یہ خلافت والا کام بعد میں خود کر لینا۔ یہ اس کی شفقت کے خلاف ہے، یہ اس کی سیرت کے خلاف ہے، یہ اس کی رحمت، ہم کہتے ہیں وہ رحمتاً للعالمین ہے۔ تو جب وہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو بیان کر گئے، یقیناً پیغمبر اکرم اپنے بعد حجت الہیہ کا بھی بتا کر گئے کہ میرے بعد اللہ کی حجت تمہارے اوپر کون ہے۔ اس لیے ان کی سیرت یہ تھی، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی قوم کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے تھے، ملت کو ایسے نہیں چھوڑتے تھے۔ اتنی اہم ترین مسئلہ خلافت، جس نے جانشین پیغمبر بننا ہے، جس نے امت کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، جس نے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، اس کے بارے میں پیغمبر نے کچھ بھی نہیں بتایا اور کہا کہ میرے جانے کے بعد خود فیصلہ کر لینا۔ حاشا وکلا، ایسا نہیں ہے، یہ اس کی سیرت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ وَجْهَانِ، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ امامت بالنص ہے، امام معین کرنا اللہ کا کام ہے، یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، امام معین کرنا ہماری ذمہ داریوں میں نہیں ہے، بالنص ہے۔ دلیل فرماتے ہیں دو چیزیں، الاول پہلی یہ قد بینا انہ یجب ان یکون الامام معصوما، یہ بات ہم نے ابتدائی امامت میں کی کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، ہم عصمت امام کے قائل ہیں۔ ٹھیک، واجب ہے، لازم ہے کہ امام معصوم ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ والعصمت امر خفی، عصمت ایک امر باطنی ہے، ایک اندرونی طاقت کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے، وہ کوئی ظاہری چیز نہیں ہے، امر خفی ہے۔ لا یعلمها الا اللہ، سوائے اللہ کے، یا وہ جانتا ہے جس نے عصمت عطا فرمائی، یا وہ جانتا ہے جو معصوم بنا۔ ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے کہ کون معصوم ہے کون نہیں ہے۔ پس جب عصمت کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ نَسْبُهُ مِنْ قِبَلِهِ تعالی، تو پھر لازم ہے کہ اس کو امام کے لیے معین کرنا بھی من جانب اللہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ الْعَالِمُ بِالشَّرْطِ، چونکہ امام میں عصمت شرط ہے، اور اس شرط ہے یا نہیں ہے یہ فقط وہی جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے۔ یہ ہے پہلی دلیل، پہلی وجہ کہ جس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ امامت بالنص ہے۔ الثانی، دوسری وجہ یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کان اشفق علی الناس من الوالد علی ولدہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر باپ جتنا اولاد پر شفیق ہوتا ہے، وہ باپ کی محبت اور شفقت سے بھی زیادہ محبت اور شفقت رکھتے تھے اپنی امت سے۔
باپ سے بھی زیادہ، کہ جتنی ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، پیغمبر کو اس سے زیادہ اپنی امت سے تھی۔ حتی انہم علیہ السلام ارشدہم الی اشیاء، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیزوں کی بھی رہنمائی کی، یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی وہ ہمیں رہنمائی کر کے گئے کہ لا نسبت لہا الی الخلیفۃ بعدہ، کہ جن کے ان کے بعد خلیفہ والے کام سے کوئی نسبت ہی نہیں بنتی تھی، یعنی کہاں پیغمبر کا اپنے بعد کسی جانشین کو مقرر کرنا، اور کہاں یہ عام معمولی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تو جس پیغمبر نے یہ چھوٹے چھوٹے مستحبات و مکروہات بیان کیے ہیں، کیا وہ اپنے بعد اپنے جانشین کا مسئلہ یوں ہی چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے؟ فرماتے ہیں کما ارشدہم فی قضاء الحاجہ الی امور کثیرۃ مندوبۃ وغیرہا من الوقائع، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ہمارے دیگر امور ہیں، ان میں کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے، کیا مباح ہے وغیرہ، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ضروریات کی ہوتی ہیں ان کو بیان کیا۔ پیغمبر نے فرمایا خرید و فروخت کے واجبات کیا ہیں، محرمات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کھانے کے آداب کیا ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، چلنے پھرنے کے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں۔ حتیٰ کہ وقونا علیہ السلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ تھی کہ اذا سافر عن المدینۃ یوما او یومین، کہ اگر وہ ایک دو دن کے لیے کہیں مدینے سے باہر تشریف لے جاتے، استخلف فیہا من یقوم بامر المسلمین، پھر بھی کسی کو اپنا نائب بنا کے جاتے تاکہ مسلمان جب اپنی کوئی مسئلہ کو مشکل لے کر آئیں تو میں چونکہ ایک دو دن نہیں ہوں گا، اس نے ان کی داد رسی کرنی ہے، ان کے معاملات حل کرنے ایک دو دن کے لیے بھی۔ فرماتے ہیں وَمَنْ هَذِهِ حَالُهُ، جس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انداز یہ تھا امت کے ساتھ کہ ایک دو دن کے لیے بھی اہل مدینہ کو بغیر کسی رہبر کے، رہنما کے، لیڈر کے، ولی کے نہیں چھوڑتے تھے، کیف ینسب الیہ اہمال امتہ، کیسے اس پیغمبر اکرم کی طرف یہ نسبت دی جاتی ہے کہ اپنے بعد اپنی امت کو آزاد چھوڑ گئے، وعدم ارشادہم، اور کوئی رہنمائی نہیں فرمائی، کس میں؟ فی اجل الاشیاء واسناہا واعظمہا قدرا، کہ جو دیگر امور کی نسبت سب سے عظیم، عرفہ اور اجل بزرگ ترین چیز تھی، وہ کیا تھی؟ یعنی اپنے بعد خلافت، وَأَكْثَرُهَا فَائِدَةً وَأَشَدُّهُمْ حَاجَّةً إِلَيْهَا، اور وہ سب سے زیادہ فائدہ مند اور سب سے زیادہ اہم چیز جس کی مسلمانوں کو ضرورت تھی، اس کو وہ ایسے چھوڑ کر گئے۔ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے اہم تھی، سب سے اعلیٰ و عرفہ تھی، سب سے زیادہ جس کی ضرورت تھی؟ فرماتے ہیں هو المتولی لامورہم بعدہ، کہ اپنے بعد یعنی پیغمبر کے بعد کون امور مسلمین کا متولی ہوگا؟ کیا اس کو جو ایک دو دن کے لیے امت کو بغیر خلیفہ کے جانشین کے نہیں چھوڑتے تھے، وہ ایسے چھوڑ کے چلے گئے۔ بس فَوَجَبَ مِن سِیرَتِهِ، لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں بس لازم ہے نصب امام بعدہ، کہ وہ اپنے بعد کسی کو امام معین فرمائیں، وَالنَّصُّ عَلَيْهِ، اور اس کی تعیین کریں صراحت کے ساتھ، وَتَعْرِيفُهُمْ إِيَّاهُ، اور مسلمانوں کو اس کی معرفت بتا کے جائیں کہ میرے بعد میرا خلیفہ جانشین کون ہوگا۔ وَهَذَا بُرْهَانٌ لِمِّيٌّ،
یہ قیاس کی جب بات آتی ہے علم منطق میں تو وہاں پھر کہتے ہیں برہان کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے برہان لمی، ایک ہوتا ہے برہان انی۔ اگر علت سے معلول کی طرف جائیں تو اس کو برہان لمی کہتے ہیں، اگر معلول سے علت کی طرف آئیں تو اس کو برہان انی کہتے ہیں۔ یہ برہان لمی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سیرت پیغمبر علت ہے اور تعیین امام معلول ہے۔ ہم سیرت پیغمبر سے معلول کی طرف جا رہے ہیں کہ امام کو معین کرنا، اس کو کہتے ہیں برہان لمی۔ فرماتے ہیں ھذا کلہ ما یقتضی الدلیل العقلی والاعتبار، ادلہ عقلیہ کا تقاضا یہی ہے، سیرت پیغمبر کی روشنی میں اس کا تقاضا یہی ہے کہ پیغمبر خود اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر کر کے جائیں۔ ایک بات وَيُعَيِّدُهُ وَتُعَيِّدُهُ الْأَخْبَارُ وَالرِّوَایَاتِ، بہت ساری احادیث اسی بات کی تائید کرتی ہیں کہ امام کو پیغمبر نے نصب کیا اور امام بنانا ہر ایک کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ روایت یہ ہے کہ ما عن الرضا، امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہے، فی ضمن حدیث، یہ پوری حدیث نہیں، یعنی ایک حصہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا ان الامامۃ اجل قدرا واعظم شانا واعلی مکانا وامنع جانبا وابعد غورا من ان یبلغها الناس بعقولہم، کہ امامت ایک جلیل القدر مرتبہ ہے، عہدہ ہے، منزلت ہے۔ امامت ایک عظیم الشان مقام ہے، امامت ایک اعلیٰ ترین مقام اور مرتبہ اور منزل ہے۔ امن و جانباً، یعنی باطل کو روکنے کے لیے امامت مانع ترین سب سے مضبوط ہتھیار اور رکاوٹ ہے۔ ابعد غوراً، یعنی اتنی گہرائی ہے اس مسئلہ امامت کی یا اس امامت کی کہ من ان یبلغ الناس بعقولہم، کو لوگ ابعد غوراً، یعنی اتنا گہرا ہے کہ لوگوں کے عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ او ینالوہا بآرائہم، اور لوگ اپنی سوچ و فکر سے امامت کو درک نہیں کر سکتے۔ او یقیموا اماما باختیارہم، یا اپنی مرضی سے اپنا کوئی امام بنا لیں، قائم کریں، نہ، ایسا امامت اس سے بلند تر ہے۔ بس سمجھ آ گئی کہ امام بالنص ہوتا ہے، ہماری مرضی سے نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت ہے عن صدوق، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام نے کہا اترون الامر الینا نازعہ حیث نشاء، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ امر، یعنی امر امامت ہمارے اختیار میں ہے، نازعہ حیث نشاء، ہم جہاں چاہیں اس کو رکھ دیں؟ کیا مطلب کہ امر امامت کے اختیار ہمارے پاس ہے، ہماری مرضی، ہم جس کو چاہیں امام بنا دیں؟ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں، واللہ، پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں انہو لعہد معہود من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی رجل فرجل، یہ من جانب اللہ ہے، جو اللہ سے ودیعت ہوتا ہے رسول کی طرف، رسول سے اس کے بعد پھر وہ اس کو ودیعت کرتے ہیں، پھر وہ اپنے بعد والے کو، حتیٰ ینتہی الی صاحب، جو مستحق ہوتا ہے۔ یعنی ہم گویا امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان مبارک کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ امام کی تعین ہم ائمہ کی پسند ناپسند نہیں ہے، یہ عہدہ الہی ہے جو اللہ نے بذریعہ پیغمبر عطا فرمایا، اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ کس کے بعد کون امام ہوگا۔ یہ ہمارے اختیار میں بھی، تو جب امام کے اختیار میں نہیں ہے، ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ اپنا امام چننے والے اور منتخب کرنے والے، خوب وغیرہ ذالک من الروایات۔ پس خلاصہ فَهُوَ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ عِنْدَ الشِّيَعَةِ فِي الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ، لہذا چونکہ شیعہ
امام میں عصمت کے قائل ہیں، لہذا شیعہ کے مسلمات میں سے ہے کہ امام کا نصب و تعیین بھی اللہ نے کرنی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَعَ التَّعْیِین وَالتَّشْخِیصِ مِن جانب اللہ، کیا کہ امام کو مشخص و معین کرنا یہ من جانب اللہ ہے، لا مورد لاختیار الناس، لوگوں کا اختیار یہاں نہیں ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں امام بنا دیں، لوگوں کے دائرہ اختیار میں امام کو معین کرنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب فرماتے ہیں یہ ہو گئی ایک بات کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، جو زبان رسالت سے بیان کیا جاتا ہے، اور پھر ہر منصوص امام اپنے بعد والے امام کو بتاتا ہے من جانب اللہ۔ یہ امام کی پہچان کا ایک طریقہ تھا۔ دو طریقے اور بھی ہیں کہ اس سے بھی امام کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اچھا وہ کیا ہیں جی؟ فرماتے ہیں ثم لا يخفى ان التنصیص احد الطرق التي يعرف الامام بها۔ تنصیص یعنی ایک امام کا اپنے بعد والے امام کا ذکر فرمانا یا پیغمبر اکرم فرمانا، یہ تنصیص معرفت امام کا ایک راستہ ہے۔ احد الطرق، دو راستے اور بھی ہیں، وہ کیا ان سے؟ لِإِمْكَانِ الْمَعْرِفَةِ بِالْإِمَامِ، امام کو ایک اور راستہ بھی ہے امام کی معرفت کا، پہچاننے کا کہ یہ امام ہے۔ وہ کون سا ہے؟ کہ دعوی نبوت بھی کرے، دعوی امامت بھی کرے اور اس پر معجزہ بھی ظاہر کرے۔ من اقامت المعجزہ علی دعوی الامامہ، کہ پہلے دعوی امامت کرے اور اپنے اس کے بعد اگر طلب کیا جائے تو پھر کسی معجزے کو بھی اللہ اس کے ہاتھ پر اس کے پاس ظاہر کرے۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ وَلِذَا صَرَّحَ الْمِرْزَا الْقُمِّی، مرزا ابو القاسم القمی قدس سرہ، انہوں نے تو فرماتے ہیں کہ ان الامام اذا ادعى الامامۃ، کہ اگر امام اپنا دعوی امامت کرے کہ میں امام ہوں، یعنی میں خلیفہ رسول ہوں، میں جانشین رسول ہوں، دعویٰ کرے امامت کا، وَأَقَامَ عَلَى طِبْقِهَا الْمُعْجِزَةَ، اور جو دعویٰ کرے اس کے مطابق اگر اس سے معجزہ طلب کیا جائے تو وہ معجزہ بھی ظاہر کر دے، دل ذلک علی حقیتہ، تو یہ اس کی دعویٰ کے حق ہونے پر دلیل ہو جائے گی، جیسا کہ بحث نبوت میں بھی ہم نے کہا دعوی نبوت بھی کرے اور معجزہ ظاہر کرے، اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک اور راستہ بھی ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ عقل انسانی یہ کہتا ہے، پوری توجہ، کہ فاضل کو مفضول پر ترجیح دینا کبھی ہے، فاضل کو مفضول پر ترجیح دینا لازم ہے، مفضول کو فاضل پر ترجیح دینا کبھی ہے، یا اور آسان الفاظ ہماری اردو میں عقل انسانی کہتا ہے نااہل کو اہل پر ترجیح دینا کبھی ہے۔ عقل کہتا ہے کہ ایک میں 20 صفات ہیں، ایک میں 10 صفات ہیں، 10 والے کو 20 والے پر ترجیح دینا کبھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم اس میں آتے ہیں، ایک عام بندہ ہے میرے جیسا اور ایک طرف وہ شخص ہے، کون سا؟ جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، کبھی حرام نہیں کیا، واجب تر نہیں کیا، علم میں سب سے آگے، شجاعت میں سب سے آگے، سخاوت میں سب سے آگے، غور و فکر میں سب سے آگے، ہدایت میں سب سے آگے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تمام صفات میں سب سے افضل ہو ہم اس کو پیچھے رکھ دیں اور جو اس سے کم تر ہو اس کو ترجیح دیں؟ اس کو تو عقل بھی کبھی کہتا ہے۔
تو پس اگر ہم عقل کے زاویے سے بھی سوچیں تو امامت کا حق اس انسان کہے جو تمام صفات میں باقی امت سے آگے ہو، اس کا حق ہے امامت۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ ہمیں دکھائیں کہ امیر المومنین سے ان صفات میں، ان کی زندگی میں بعد از پیغمبر کون سا انسان تھا جو ان سے آگے تھا؟ واضح سی بات ہے۔ فرماتے ہیں بل ظاہر الکلمات ان الامام یعرف بالافضلیت فی الصفات، بلکہ بزرگان نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ امام کی معرفت کا ایک اور طریقہ بھی ہے، کیا کہ ہم دیکھیں صفات میں، صفات حسنہ میں افضل کون ہے، جو اس زمانے کے تمام انسانوں سے صفات حسنہ میں افضل ہوگا، امامت اس کا حق ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ تَقْدِيمَ الْمَفْضُولِ عَلَى الْأَفْضَلِ، اس لیے کہ مفضول کو افضل پر ترجیح دینا عقلاً کبھی ہے، عقل کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ فَهُوَ طَرِيقٌ ثَالِثٌ لِمَعْرِفَتِهِ، فرماتے ہیں معرفت امام کا ایک راستہ یہ بھی ہے۔ کون سا؟ یہی راستہ ہے کہ ہم اگر عقل کی بات کو مان لیں کہ عقل کہتا ہے مفضول کو افضل پر ترجیح دینا کبھی ہے، اور امام تمام صفات میں اپنے زمانے کے سب لوگوں سے افضل ہے۔ یہی نظریہ بیان کیا ہے جناب محقق قمی نے بھی اور محقق لاہجی نے بھی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔